بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے مومن بندوں کو پے در پہ احسانات سے نوازا۔ میں اس بلند و بالا ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اس نے ہمیں 10 بابرکت راتیں بخشیں اور ان میں خوب رحمتیں اور برکتیں جاری کیں۔ اگر ہم درختوں سے شکر کے قلم بنائیں اور ان میں دجلہ و فرات کی روشنائی لگائیں تو بھی ہم تیرے جلال کے ایک ذرے کو نہیں پہنچ سکتے اور نہیں تیری بے پایہ نعمتوں کا شکر کر سکتے۔ تو اول و آخر اور بلند و غنی ہے، ہم تیری وافر نعمتیں کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے عابدوں اور تہجد گزاروں کے لیے بڑا ثواب اور اجر رکھا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور حبیب محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ مخلوقات میں اصل و قدر ہر اعتبار سے سب سے پاک ہیں۔ درود و برکات ہوں آپ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر جو آغاز و انجام ہر دو اعتبار سے توفیق یافتہ ہیں، اور تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں اور بھلائی و ثواب کی امید رکھیں ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو کوئی بھی اپنے مولا کا تقوی اختیار کرے وہ اس سے قریب ہی ہوگا، اپنے روزے سے پاکیزہ ہوگا اور فائدہ اٹھائے گا اور قلب و روح ہر اعتبار سے بلند ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ مسلمانوں، جبکہ امت مسلمہ اپنے مہینے کی دائمی خوشبو اور چلے آ رہے خوشبودار ایام سے لطف اندوز ہو رہی ہے، اس کی وسیع بھلائی میں جو روشن ترین لباس سے مزین ہے جی رہی ہے، اس کی شراب کی چسکی لے رہی ہے اور اس کے سرچشمے سے سیراب ہو رہی ہے، اس کے انوار کا دیدار کر رہی ہے اور اس کے لاجواب چہرے سے لطف اندوز ہو رہی ہے، کتنی جلد اس کا آخری حصہ ہمارے لیے نمودار ہو گیا ہے، جبکہ اس کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا اور کم ہی رہ گیا ہے، بلکہ اب چند ایام ہیں جنہیں ہتھیلی پر گنا جا سکتا ہے۔ اے رمضان، تجھے کیا ہو گیا کہ تو سانسیں چھوڑ رہا ہے؟ کیا تمہارے حقوق میں روشن چراغ نہ تھا؟ دلوں کے ساتھ ذرا لطف کا برتاؤ کر کے تیرے جلال و عظمت سے دلوں کو بلندی حاصل ہوئی ہے اور اس سے وہ مانوس ہو گئے ہیں۔ تو اے روزہ داروں اور قیام کرنے والوں، تمہیں یہ خوشخبری مبارک ہو اور ان تھوڑے بابرکت ایام کی نعمت مبارک ہو۔ فرائض و نوافل کے ذریعے اپنے رب کا تقرب حاصل کرو۔ اس مہینے میں جو بڑے بڑے اعمال چھوٹ گئے ہیں ان کی تلافی کر لو تاکہ نوازشوں کو باہم پا سکیں اور رحمتوں کے بیچ ہم جی سکیں۔ مسلمانوں، ابھی بھی فرصت باقی ہے، موقع ہے، اور مسلمان کی پہچان بھی یہی ہے کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ ہم پر بڑا مہربان و مشفق ہے، کائی امید والا ناکام ہوا جو ایک بہت رحم کرنے والے کو ایسے دل سے پکارے جسے پشیمانی نے جھکا دیا ہے۔ قرآن و سیام کی امت، ان آخری 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی رات سے مخصوص کیا ہے جو عظیم شرف و قدر والی ہے، شان و ذکر میں بابرکت ہے، خیر، رحمت اور سلامتی سے پر ہے، قرآن اور مکرم فرشتوں کے نزول سے مالا مال ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ تمہارے بالکل قریب ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یقیناً ہم اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا سمجھتا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ متفق علیہ۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا مہینہ ہے
کہ آسمان کے فرشتے صبح تک اترتے رہتے ہیں، کوئی علت انہیں نہیں روکتی۔ اگر تم شب قدر کو پا سکو تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کا ایسا بدلہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ جہاں تک اس کی میقات کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شب قدر کو رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، متفق علیہ۔ اور امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض لوگوں نے خواب میں شب قدر کو آخری 7 راتوں میں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے خواب آخری 7 کے سلسلے میں متفق ہیں، تو جسے شب قدر کی جستجو ہو وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ یہ راتیں آپ کے سامنے ہیں، روئے زمین کے اشرف حصے میں، انہیں غنیمت جانیے، اس لیے کہ جسے کسی چیز کی حرص ہوتی ہے وہ اسے پانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اس سلسلے میں جو بڑی تکان لاحق ہوتی ہے وہ اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے کے قلم سعادت بختوں کی سعادت بختی اور بدبختوں کی بدبختی لکھتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اے رات میں قیام کرنے والوں، کوشش کرو، باز مانگنے والوں کو لوٹایا نہیں جاتا۔ قیام لیل وہی کر سکتا ہے جس میں محنت و لگن ہو۔ مومنوں، آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ آپ رمضان سے نہ نکلیں مگر یہ کہ آپ بخش دیے گئے ہوں۔ رمضان سے نہ نکلیں مگر یہ کہ آپ کی گردنیں آزاد کر دی گئی ہوں، اور اس کے اندر اللہ سے انسیت کا ایسا ہادی ہو جو راستہ نہیں بھولتا، اور اطاعت و مقابلہ آرائی اور کوشش کا ایسا خودی خواہ ہو جو کبھی اکتاتا نہیں۔ اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ آپ آخرت کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں رت جگہ کر رہے ہیں، اور اس سے دعا اور اس کے آگے گڑگڑانے کی لذت میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور تھک رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایمان کی نعمت ہے، اور یہ کیا ہی بڑی نعمت ہے۔ یاد رہے کہ یہ یقین کی ٹھنڈک ہے، اور یہ کیا ہی بہترین روشن توشہ اور روشن ہے اور روشنی ہے۔ ان روحانی جھونکوں کو ہمارے لیے دین اور وطن سے سچی نصیحت کے لیے توشہ اور ہمارا معاون ہونا چاہیے، اور ایک نئے عہد کی شروعات جس کے اندر ہم اختلاف و تنازعات، شکستگی و نعرہ بازی کے شعلوں کو بجھائیں، غلو، گمراہی، تشدد، انتہا پسندی، دہشت گردی، رذیل اور تباہ کن کاموں کی گرمی اور انتہا پسندی، دوری اور نفرت کی گفتگو کو ختم کریں، اور باہمی گفتگو، نرمی، مل جل کر رہنے اور سلامتی کے اقدار کو مضبوط کرنے کی دعوت دیں، اور اسلام کے انوار اور اس کی ڈھانپ لینے والی ہدایت کی طرف اور کرامت کی شوکتوں سے بھرے ہوئے اس کے کڑے کی طرف، اور بھائی چارہ، باہمی الفت، اخوت، سیادت اور شوکت و غلبہ کے ہار کی طرف تیز بڑھیں، اور تاکہ فرزندان اسلام باہم مودت، تعاون اور سب بستہ جئیں، آزمائشوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں ایک صف میں کھڑے ہوں، دین کی نصرت اور اس کے معاملات میں متحد ہوں، اور تاکہ ہم دنیا کا عظیم ترین منہج کے مطابق مطالعہ کر سکیں، اور جس سے قوم امتیں سعادت یاب ہوں، اور اس کے مطابق انہیں چلایا جاتا ہے، کیونکہ ہم امت وسط اور لوگوں پر گواہی دینے والی امت ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور وہ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے مخصوص عقیدے، سلوک اور تربیت و اخلاق کے فضائل سے نوازا ہے۔ ایسا کیسے نہ ہو جبکہ اسلام اپنی وسطیت و اعتدال کے ساتھ حق اور سب سے بہتر نمونہ اور تمام مخلوقات میں سلامتی، صلح، محبت اور عدل کی تطبیق و تنفیذ کے لیے سب سے کامل مثال ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ مسلمانوں، ان پاکیزہ جگہوں میں، آباد مکہ مکرمہ کی مٹی پر، اور آخری 10 راتوں کی ایک روشن رات میں مومنوں کے دل اور غیوروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اسلامی، عربی اور خلیجی کانفرنسوں سے، جن کی طرف خادم الحرمین الشریفین نے، اللہ انہیں سدا توفیق یاب رکھے، اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ امت کے قائدین کی کانفرنسیں اس کے عظیم موضوعات سے روشن ہوئیں، کیا ہی اچھے ہیں وہ، ان کا اجتماع روشن ہے، محبت سے ان کی صفیں چمک رہی ہیں، انہیں خوش آمدید ہے۔
وہ اس بابرکت احاطے اور ان خوشبودار ایام میں پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی ایک روشن رات میں ان تمام نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور ایک ساتھ بھلائی پر اکٹھے ہو گئے۔ وہ اپنی قوم اور ملک کے فرزندوں کے لیے اتحاد، باہمی الفت، تعاون، معانست، اتفاق اور اختلاف کو چھوڑنے میں اسوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے امین ولی عہد کو مسلمانوں کے کلمہ کی وحدت، ان کے صفوں کے اتحاد اور ان کے مسائل کی نصرت کی بابرکت کوششوں پر بہترین بدلوں سے نوازے۔ اے مسلمانوں کے قائدین، اے مسلمانوں کے قائدین، آپ کو یہ اجتماع مبارک ہو جو زمان و مکان کے شرف سے مشرف ہے۔ حرمین شریفین کا یہ ملک آپ سے مشرف ہو رہا ہے۔ یہاں کے حکمران بھی اور یہاں کے عوام بھی غلو، انتہا پسندی اور دہشت گردی سے مقابلہ اور عالمی امن و امان کے حصول کے لیے آپ اپنے ہاتھ خادم الحرمین الشریفین کے ہاتھ میں دے دیجئے۔ آپ کی یہ کانفرنس اس کے دینی وزن کے ساتھ اسلامی وجدان کے حجم کا عکاس ہے جو امت کو اکٹھا کرنے والے قبلہ کے سائے تلے ہے، جہاں شرف خدمت اور بابرکت ملک کی سیادت کے سیاق میں روحانی و سیاسی ہر دو اعتبار سے اسلامی مرکزیت پائی جاتی ہے۔ اور ہم مسجد حرام کے ممبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کانفرنس کو کامیاب کرے۔ کیسے نہیں، یہ دعا کیسے نہیں کی جائے جبکہ پوری دنیا آج آپ کی کانفرنس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس کو مسلمانوں اور اسلام کے لیے فائدہ مند بنائے۔ مسلمانوں سنو، نیک معاملات میں حکمرانوں کی موجودگی میں بھی اور غائبانے میں بھی اطاعت کو لازم پکڑو، ان کے بازو مضبوط کرو، ان کے حکم کو مستحکم کرو اور خالی خولی بج رہے ڈھولوں کی طرف توجہ مت دو جو بے حیثیت لوگ ہیں، جن کے افکار تباہ کن اور منافقانہ ہیں، جو زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور ریت کو سمندر کا پانی سمجھتے ہیں۔ اپنے کرتوتوں کے گدلے پن کے بعد شاید وہ خود کو فتنوں کی چھاتیوں اور بدبودار اور گندے چراگاہوں سے باز رکھیں۔ وہ خود کو فتنوں کی چھاتیوں اور بدبودار اور گندے چراگاہوں سے باز رکھیں۔ شوکت بنانے والوں، اختلاف و انشقاق تمہارا نقطۂ آغاز نہیں، تنازع اور اقدار سے رک جانا ہی نقطۂ آغاز ہے۔ اختلاف و تنازع کے خلا کو بھرنے کے لیے تیز بڑھو اور باہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہم پر ظلم نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ قدموں کو درست رکھے اور کوششوں میں برکت دے، امیدوں کو پورا کرو اور ہمیں درست گفتار و کردار کی توفیق بخشے۔ بلا شبہ بہت دینے والا کریم ہے۔ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے، مجھے اور آپ کو ان میں موجود آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ ہر طرح کی مکمل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو سید الانام پر، ان کی مکرم نیک باز آل و اصحاب اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق تقوی اختیار کرو، اس کے حصول اور اس کی جستجو میں کوشش کرو، اس کے چراغ سے
सदा रोशनी चाहो, तुम्हारे नाफरमान दिल अड़ियलपन के बाद नरम हो जाएंगे और उसके सहीफ़ों में तुम्हें अजीम सआदत हासिल हो जाएगी। ईमानी भाइयों, अल्लाह के लिए हुस्न इख्तिताम की कोशिश कीजिए। अल्लाह का फरमान है तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो, उसका शुक्र करो। अल्लाह ने आपके लिए इस महीने के इख्तिताम पर सदक़तुल फ़ित्र को मशरू किया है, तो खुश दिली से निकालो। ये मुल्क की आम खुराक से एक सा है। सहीहैन में इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र एक सा खजूर या एक सा जौ मुकर्रर किया जो मुसलमानों के ग़ुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत सब पर है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की जिन नेमतों की तहदीस नेमत ज़रूरी है उनमें वो नेमतें हैं जिनसे ज़ायरीन व मोतमरीन हरमैन शरीफैन के अहाते में अमन व अमान से मुज़य्यन मुनज़्ज़म कामिल खिदमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये सब अल्लाह ताला के फजल से और फिर उन कोशिशों से है जो इस बाबरकत मुल्क ने रहमान के मेहमानों के लिए सर्फ की हैं, और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं कि अल्लाह ने इसे अजीम शर्फ से मुशर्रफ किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसका उसे बदला दे और हरमैन की ये बाएतबार मकान और उसके ज़ायरीन की बाएतबार इंसान खिदमत के इस कदीम शर्फ और अमीर शौकत को लगातार ठीक से अदा करने पर उसकी मदद करे। ये बातें रहीं और आप पर अल्लाह रहम करे। सबसे अच्छे आबिद और रोज़ादार, तहज्जुद गुजार और क़याम करने वाले नबी ख़ातिम पर दुरूद व सलाम भेजो, जैसा कि तुम्हें तुम्हारे अजीम मौला ने करीम तंजील में हुक्म दिया है। अल्लाह जल्ल का फरमान है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। जो पसंदीदा रसूल पर एक बार दुरूद भेजेगा उस पर अल्लाह 10 बार रहमतें नाजिल फरमाएगा। इसलिए तू नाज करे मुसलमान, ऐ अल्लाह उन पर दुरूद नाजिल फरमा जब जब रात की तारीकी और सुबह में सितारे चमके, और उनकी आल पर और तमाम असहाब पर जो सबसे बेहतरीन सीरत के फजल को पाने वाले हैं। ऐ अल्लाह तू राज़ी होगा खुलफाए राशिदीन से, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बकिया तमाम सहाबा से और ताबीन से जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें, उनसे अपने अफ़ो करम से अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा दे, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा दे। ऐ अल्लाह और दीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को अमन व अमान से नवाज और बकिया तमाम मुसलमानों के मुल्कों को। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में हमें अमन से नवाज। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में हमें अमन से नवाज। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन से नवाज। ऐ अल्लाह हमारे हुक्मरान को बेहतर तौफीक दे, उनकी इस्लाह फरमा और उन्हें हक़ के साथ आगे चलने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह उन्हें हक़, तक़वा और भलाई के साथ, ऐ अल्लाह और उन्हें ऐसे मुशीर कार इनायत फरमा जो उन्हें भलाई और तक़वा की राह दिखलाएं, उनकी रहनुमाई करें। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन के ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह खादिमुल हरमैन शरीफैन के ज़रिया मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे। ऐ अल्लाह उन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है और लोगों को इकट्ठा किया है, ऐ अल्लाह मुसलमानों के मसाइल को मजबूत करने के लिए जो इन्होंने ये सब किया है, अल्लाह तो इनको इनके नेक अमाल में डाल। ऐ अल्लाह उन्हें और उनके वली अहद को और उनके अवान व अंसार को बेहतरीन तौफीक दे कि मुसलमानों की खिदमत कर सकें। ऐ अल्लाह मुसलमानों के कायदीन को बेहतर तौफीक दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों के कायदीन को बेहतर तौफीक दे। ऐ अल्लाह और इस कॉन्फ्रेंस में उन्हें तौफीक और कामरानी से नवाज। ऐ अल्लाह उन्हें उसकी तौफीक दे जिसमें उनके लोगों की भलाई हो। ऐ अल्लाह ऐ ज़ल जलाल वल इकराम, ऐ अल्लाह मुसलमानों के हवाल दुरुस्त फरमा हर जगह। ऐ अल्लाह मुसलमानों के खून की हिफाजत फरमा और अमन इस्तिक़रार और खुशहाली मुसलमानों के मुल्कों में, घरों में डाल दे।
اے اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم سے اور قائدوں کے قید سے اور ماکرین کے مکر سے نجات دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمان جو مظلوم و مجبور ہیں تو ان کو نجات دے۔ اے اللہ ہمارے سیکورٹی کے جو لوگ ہیں اللہ ان کو تو بہتر توفیق دے، اور وہ جو ہمارے امن کے لیے جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں، ہماری سلامتی کے لیے جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ اے اللہ جو سرحدوں پہ تعینات ہیں، اے اللہ ہمارے لوگ، اے اللہ تو ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کے پاؤں جما دے۔ اے اللہ ان کا نشانہ درست کر دے۔ اے اللہ انہیں ثابت قدمی سے نواز۔ اے اللہ مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ انہیں کامیاب و کامران رکھ۔ اے اللہ جو ہمارے ملک، ہمارے دین اور مسلمانوں کے ملکوں کے خلاف کوئی ارادہ کریں، اے اللہ ان کا ارادہ ان کے خلاف کر دے۔ اے اللہ ان کی تدبیر ان کے خلاف بنا دے۔ اے اللہ ہمیں شریروں کے شر سے بچا۔ اے اللہ مکر کرنے والوں کے مکر سے بچا۔ اے اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہی بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہی بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ اس رمضان کو اے اللہ تو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مدتوں تک ہمیں رمضان المبارک کے خیر سے استفادے کی توفیق دے۔ اے اللہ جن کو تو نے جہنم سے آزاد کر دیا ہمیں بھی ان میں لکھ لے، اور ہمارے والدین کو بھی لکھ لے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اے اللہ، اور ہماری ذریت کو بھی اے اللہ، اور جن سے ہم تمہارے لیے محبت کرتے ہیں ان کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو بھی اے اللہ۔ اے اللہ تو ہماری طرف سے ہمارے روزوں کو اے اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما لے، اور ہمیں اے اللہ اس مہینے کو اچھے انداز میں حسن اختتام کی توفیق دے۔ اے اللہ امن و امان سے ہمیں نواز۔ اے ذی الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔